بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو پورا قرآن مجید ہی آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے، اور بالخصوص سورہ الحجرات پوری کی پوری آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ حبط کا مطلب اعمال جلا دیے جائیں گے، نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ مثلا اگر چرس پکڑی جائے تو وہ جلا دی جاتی ہے، یعنی حبط ہو جاتی ہے، اور سونا پکڑا جائے تو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ آیت اتری کہ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد تا دم وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو کسی نے آپ کی آواز نہ سنی، اور یہی حال دیگر صحابہ کرام کا تھا، یعنی ادب میں اتنے فنا ہو گئے تھے۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ صحابہ کرام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تو ہر شخص دوڑ کر اٹھتا کہ اس حکم کی تعمیل میں کر لوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو سب کی آوازیں دب جاتیں، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوتے تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ نگاہیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، نگاہیں جھکا کر بیٹھتے۔ حضرت اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں کہ میں آیا ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے وقت، اور میں نے صحابہ کو دیکھا کہ کل صحابہ کرام آقا کے سامنے سر جھکا کر اس طرح بے حرکت بیٹھے ہوئے تھے کہ لگتا تھا ہر ایک کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، معمولی حرکت ہوگی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس حال میں آقا کی مجلس میں سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، سب فرشتوں کے سردار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدے کی اصلاح اور فیصلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اول تا آخر بنیاد اس کے عقیدے اور صحت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام پر صحیح ہے۔ اگر اس پر صحیح ہے تو کئی کمزوریاں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر آقا کی شان اقدس اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا عقیدہ گڈمڈ ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ سورہ الحشر میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہدایات دیں ان پر پوری طرح عمل کرو، اور جس کام سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔
قرآن پاک قیامت تک نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کے کلمات زمان و مکان کے پابند نہیں ہیں، بلکہ یہ کائناتی فارمولے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مقدسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کی پیدائش سے پہلے بھی اس کائنات پر سایہ فگن تھی، اور دنیا کی ظاہری آنکھوں سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی دستگیری فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتنے اختلافات کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ قائم اور موجود ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور عصر حاضر میں عالم عرب کے معروف مفکر الشیخ ڈاکٹر محمد علوی ساکن مکۃ المکرمہ نے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں اپنے عقلی اور مشاہداتی دلائل سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں اس دنیا میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ مسلمان حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی اور اس جگہ پیغمبر کو زمین کے حوالے کیا گیا جہاں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اور حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ معجزہ موجود ہو اور صاحب معجزہ موجود نہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یعنی قرآن پاک باقی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں نہیں گئے، وہ ہمارے ہی درمیان موجود ہیں۔ بس پہچاننے کے لیے معرفت کی نگاہیں چاہیے جو ان کو پہچاننے والے رکھتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ سے رزق پاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر پر حاضری دی وہ اس طرح ہے گویا میری زندگی میں میرے پاس آیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو وہ حضور علیہ السلام کی جدائی پر افسردہ ہو گئے، مگر تعمیل ارشاد کے لیے یمن چلے گئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، معاذ بن جبل میری جدائی کے صدمے سے نڈھال ہے، جب یمن سے واپس آئیں گے تو مجھے نہ پا کر افسردہ ہوں گے، ان کو میری قبر پر لے آنا، تسلی ہو جائے گی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بہت جلد مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے۔ ایک رات زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تم نے ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا تیرا دل نہیں چاہتا؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا، اے بلال ہم پر کیوں ظلم کرتے ہو، ہماری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ پھر حضرت بلال مدینہ پہنچے تو امام حسن و حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وصال فرما چکی ہیں۔ یہ سن کر بہت روئے اور گریہ کی اور کہا، اے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا کتنی جلدی آپ اپنے والد بزرگوار سے ملحق ہو گئیں۔ حضرت بلال خواب سے بیدار ہوئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، سلام پیش کیا اور عرض کیا، میرے آقا خادم کو بلا کر خود روپوش ہو گئے ہیں، اور زار و قطار رونے لگے، قبر اطہر سے لپٹ گئے اور اسی دوران زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد ازیں حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی فرمائش پر اذان دی تو سب سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی۔
ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ ایک بار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، سلام پیش کیا اور فرط مسرت میں قبر اطہر پر سر رکھ کر رونے لگے۔ اسی دوران مدینہ کا گورنر مروان بن حکم ادھر آ نکلا، اس نے آپ کو منع کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا، میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے مولا علی سے فرمایا، یا علی مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور خوب سکھایا۔ ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے علی میری تربیت میرے رب نے کی اور خوب کی۔ ادب کا مطلب تعمیل ہے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا پسندیدہ وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور مومنین کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت میں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو اور یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ذوالخویصرہ تمیمی نامی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدل، عدل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امانت پر شک کرتے ہو؟ میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح اور شام آسمان غیب کی خبریں آتی ہیں، اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں۔ آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگِ توحید پھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، اتق اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو علم الہی کا امین ہوں، تم مجھ پر دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو۔ وہ شخص بات اللہ کی کر رہا تھا مگر خبر نہیں تھی کہ کس کو کر رہا ہے۔ اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بات اللہ کی کر رہا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، شریعت کی پابندی، دین میں غیرت تھی، سختی تھی، سب کچھ تھا، فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوء ادب تھا، حیائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھی، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ فرمایا، نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان مسلمان کو مارتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت کر کے چل پڑا۔ اسے یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں۔ کعبہ کی طرف ہو جائے کوئی حرج نہیں، آقا کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب وہ شخص چل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے فرمایا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یعنی نمازوں کی کثرت ہوگی، اتنے روزے رکھیں گے تمہیں اپنے روزے کم لگیں گے، راتوں کو طویل قیام کریں گے، نماز روزے کی کوئی کمی نہ ہوگی، کمی ہوگی تو محبت اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دین سے خارج ہوں گے
جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس نور محمدی سے اللہ نے 1,23,999 پیغمبروں کو خلق کیا۔ یہ زمین صدقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ آسمان صدقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دنیا اگر سانس لے رہی ہے تو نبی کے نام پر لے رہی ہے، یہ زندہ ہیں تو ان کے نام پر، یہ رہیں گے تو ان کے نام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و ادب نصیب فرمائے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔